آقا فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط من صلی علی یوم الجمعۃ 70 مرۃ غفر له ذنوب 70 عاما۔ واہ واہ واہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی میں مولانا پہلے مدرسے میں پڑھایا ہوں، مجھے معلوم ہے تمہاری کتنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ مجھے کیا پتا تم یہاں کے لوگ عربی بھی سمجھنے لگے، میں بھی تو خالی عربی ہی پڑھ رہا ہوں۔ تقریر کرتے کرتے جذبات میں ہم نے کہہ دیا اللہ کے، ہم نے نہیں کسی مولانا، اللہ کے بندو یہ تو پتہ ہی ہوا کس کی امت میں ہے۔ تو ایک چچا اٹھ کے بولے ہاں اپنے ودھائک صاحب کی ہے۔ عربی سمجھنے کے لیے نحو پڑھنا پڑتا ہے۔ آ جا رہا ادھر، اچھا ناظم صاحب کا بھی ہٹنے کا اسٹائل الگ ہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ لوگ 8-8 سال 7-7 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو ضربہ زیدن کی ترکیب کرتے کرتے عربی جانتے ہیں، تم ایک ہی جلسے مفتی بن گئے، ایک ہی جلسے میں۔ ترجمہ سنا، آقا فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کا درود پل صراط پر نور بنا دے گا۔ واہ 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 واہ، کیا کہیں گے؟ اور تھوڑا سا عمل بھی لے لو۔ آقا فرماتے آگے من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما۔ آقا فرماتے جس نے جمعے کے دن اگر مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ 80 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ جمعے کے دن درود شریف پڑھتے ہو، نفل تو پڑھتے نہیں، ایسے بھاگتے ہو جمعے کی سنت غیر مؤکدہ چھوڑ کے اور نفل چھوڑ کے، ایسے بھاگتے ہو جیسے کہ مسجد کاٹ رہی ہے، کسی کے جوتے گرائے، کسی کے چپل گرائے، کسی کے کچھ، اور آگے کہتا ہے یار آج جسم بہت ہلکا ہے، نماز پڑھ کے مزہ بہت آ رہا ہے۔ جمعے کی بعض اتنا بڑا سنیچر ہے حضرت، جمعے کے دن بھی نہیں نہاتا، جمعے کے دن بھی، اور جلسے میں ایک نعرہ لگا دے گا، کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، نعرہ جنت اپنے ابا کی۔ جنت تو ہے کیونکہ حدیث میں آیا من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جو ایمان والا ہے جس نے کلمہ پڑھا جنت میں داخل ہوگا، مگر اللہ کے پیارے غیور مسلمان جنت میں تو جائے گا، اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی۔ واہ 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 واہ، بہت بہت کٹائی پٹائی ڈینٹنگ پینٹنگ دھلائی مچائی رگڑائی سب قبر میں ہو جائے گی، سب اس کے بعد صاف ستھرے ہو کے اب جا رہا ہے جنت میں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر بچنا ہے تو عمل اچھا کرنا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اب جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو گے، میری بہنیں بھی ادھر آڑ میں بیٹھی ہیں، سمجھے یہ تو 80 مرتبہ کیا ہی پڑے گی، ان کی تو چھوڑو گی، اتنی حسدیائی ہے، اتنی حسدیائی، اتنا حسد ہے، اگر ان کا چیک اپ کرایا جائے تو آدھے پھیپڑے ان کے خراب نکلیں گے حسد کی وجہ سے۔ ایک حدیث اور سنو، آقا فرماتے
فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العباد قلة الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم. ہائے ہائے ہائے. تم بھی نہ دھکا پلیٹو دھکا پلیٹ. جب تک تم سے کہا نہیں جاتا نا کہ بولو تب تک تم بھی نہیں کرتے ہو. اب بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو گے نا دھکا پلیٹ. یہی ہے آقا فرماتے 5 چیزیں عبادت میں سے. کتنی بولو؟ 5 چیزیں. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. واہ 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 واہ. کیا ہے بولو؟ اور اپنے پیٹ کی طرف دیکھا کبھی تم نے؟ بعض تو شادی میں ولیمے میں جا کے پیجامہ ڈھیلا کرتا ہے. ہاں جلسے میں آ کر ہاں بھائی کم کھانا عبادت، اور چنگیزی آ گیا سامنے تو کہاں گئی عبادت. 2 لقمے کم کھاؤ گے تو بیمار کم پڑو گے. نماز میں کاہلی اور سستی نہیں ہوگی، چستی ہوگی، گیس کم بنے گا. مگر 2 لقمے کم تو چھوڑ 1 پلیٹ زیادہ کھانا. اور پھر کہتا ہے یار گیس بہت بن رہی ہے گیس. اگر ترازو 5 کلو تولنے کی ہے، 10 کلو اس پر رکھ دو تو ٹوٹے گی بچے گی؟ تمہارا لیور تمہارا معدہ اگر اتنا سا کھانا پچائے گا اور اس پہ ٹھوسا ٹھوس کرو تو گیس بنے گی کچھ اور ہوگا. ذرا سوچنے کی بات ہے. آقا فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. جاتے ہو مسجد؟ یہی بات کہہ دیو. شعر ایسا پڑھ دو تو جنت تک پہنچا دو. اللہ اللہ. مسجد کو مت کہہ دیو. جاتے ہو مسجد؟ نہیں بول رہا. اللہ کے بندے جمعے کے دن تو جاتے ہی ہو گئے، اور جاتے بھی ہو تو نیت بن رہی ہے ایسے اور دیکھ رہے ایسے. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. ہائے 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 ہائے. جی میں رکھو اس پہ لکھا ہوا اردو لکھا ہوا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. واہ 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 واہ. بولو نا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بولو یا رسول اللہ. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. یہ خزانہ ہے تیروں سے بچائے رکھنا. نعرے خوش لگے حضرہ اولاد امام حسین سید مقیم الرحمان صاحب اللہ اس نے دستار ہندو کے نعرے تکبیر نعرے رسالت. ایک شعر اور پڑھتا ہوں اور دیکھوں تم میں سے نعرہ کس کے یاد ہے. پڑھ دو یا رہنے دو؟ بولو پڑھ دو یا رہنے دو؟ آج جاہل بھی ہے عالم کل باتا اوڑے. آج جاہل بھی ہے عالم کل باتا اوڑے. کہیے یا رسول اللہ. آج جاہل بھی ہے عالم کا
تکبیر نعرہ رسالت آنے دیجیے حضرت کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت شہزادہ غوث اعظم سید نظام علی میاں صاحب قبلہ جالون شریف سید نظام علی میاں صاحب قبلہ جالون شریف اولاد امام حسین جشن غوث البرا جشن دستار ہجر و قرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آنے دی جانے دی علماء کرام تشریف لانے دی حضرت کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث البرا جشن غوث البرا جشن غوث البرا اولاد غوث اعظم سید نظام علی میاں صاحب قبلہ جالون شریف سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سید سرار مسعود غازی فیضان سید سرار مسعود غازی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی فوراً بیٹھ جائیے فوراً بیٹھ جاؤ فوراً بیٹھ جائیے فوراً اب تو آپ لوگوں کے پاؤں بھی سیدھے ہو گئے ہوں گے دیکھیے اسٹیج کی بہاروں میں اور بہار آ گئی آئے آل رسول چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول حضور الشاہ سید نظام علی جالون شریف دامت برکات العالیہ والقدسیہ جلوہ گر ہو چکے تھے دیکھ رہے ہیں آپ ایک شعر یاد آ رہا اعلیٰ حضرت اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی کہاں بولے آپ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو اور ابھی تو ایک سید زادے اور آئیں گے جن کی رگوں میں بھی فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے سارے سیدوں کی رگوں میں مسولی شریف سے
پیر طریقت حضور الشاہ السید حسان میاں صاحب قبلہ دامت برکات العالیہ والفضل سے انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے. اچھا تشریف لا چکے یہ اسٹیج پہ انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے. آپ چہرہ دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے. واہ واہ واہ. اب میں تمہاری طرف پڑا جاؤں. ایک بات یہ ہے جب جلسے میں آیا کرو نا تو 2000 کے جب کپڑے پہن لیتے ہو نا تو 50 روپے کی ٹوپی بھی رکھ لیا 50 روپے کی ٹوپی بھی. لیکن اب میں حدیث سنانے والا ہوں. اپنے ذرا گریبان میں جھانکے ہم لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. پہلے میں اس حدیث کو سنانے سے پہلے تھوڑی زمین بناؤں. میرے نبی نے بڑا توجہ بابو میرے نبی نے ایک مرتبہ مجمع میں ارشاد فرمایا تھا اے میرے جان سارا چاہنے والوں کلمہ پڑھنے والوں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے. کتنی بیٹیاں بولو؟ 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے. لفظ صحیح توجہ رکھنا صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے. صحابی کھڑے ہوئے میدان میں مجمع میں سے کھڑے ہوئے اور ہونے کے بعد کہنے لگے سونے آقا پیارے آقا پوری دنیا سے نرالے آقا اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو خالی 2 بیٹیاں ہو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ نبی فرماتے ہیں اگر جس کے پاس 2 بیٹیاں ہو اور وہ صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا میں بھی کھڑا ہوں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا پوچھو. وہ صحابی کہنے لگے آقا جس کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو بلکہ 2 بھی نہ ہو اور ایک ہی بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ارشاد ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں اگر جس کے پاس 1 بیٹی ہو اور صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. بیٹیوں کی وجہ سے جنت. توجہ کس کی وجہ سے جنت؟ لیکن لفظ صحیح اگر صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار ہے. اب بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ مل رہا لیکن ذرا توجہ سنو توجہ رکھو مجھ سے سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلون الجنة على كل والديه والديوث ورثة النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے بھی ہیں 3 گناہگار ایسے بھی ہیں 3 قسم کے میرے امتی ایسے بھی ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے. اے لوگ میری طرف توجہ رکھو. نبی فرماتے ہیں جنت میں نہیں جا سکتے اور نبی جس کو منع کر دے تو کوئی بھائی کا نام جنت میں لے جا نہیں سکتا. لا 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 توجہ لا لا. اگر نبی جس کو جنت سے روکتے کوئی پیر نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کرتے کوئی مائی کا لال مولانا مفتی نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کرتے تو اس کی نمازیں نہیں لے جا سکتی اس کے روزے نہیں لے جا سکتے. نبی فرماتے 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک طرف میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں صحیح پرورش کر دے جنت کا حقدار. 2 بیٹیاں ہوں جنت کا حقدار. 1 بیٹی ہو جنت کا حقدار. اب یہ حدیث پڑھی ہے 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کون نہیں جا سکتے؟ اس مجمع میں سن لو سب لوگ ایسے ہیں جس کے پاس بیٹیاں ضرور ہے کسی کے پاس 1 بیٹی کسی کے پاس 2 4 کسی کے پاس نہیں بھی ہے کسی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. مگر توجہ کرے میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ نبی فرماتے کوئی مولانا نہیں دیتا ہے. فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 کو ستانے والا ماں باپ کو تڑپانے
بے پردہ گھوم رہی ہے، نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس وہ ماں باپ ہے جن جن بیٹیاں فیشنی میں کپڑے پہن رہی ہے، وہ ماں باپ دیوس ہے، نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس وہ ماں باپ ہے جن جن بیٹیاں موبائلوں پر چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن جن بیٹیاں دوسرے لڑکوں سے موبائلوں پر باتیں کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بیاہ شادی میں آگے آگے کپڑے باریک باریک کپڑے، ایسے کپڑے جو شریعت کے خلاف ہے، ایسے کپڑے جیسے عبادت نہ ہو، ایسے کپڑے جیسے اللہ رسول ناراض ہو، ہماری بچیاں پہن رہی ہے، اے لوگوں میں سے میں آنے والے آپ کھول کے سن لو، پوری دنیا کا ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹے آوارہ گھوم رہی ہے، جس کی بیٹے فیشن میں کپڑے پہن رہی ہے، جس کی بیٹیاں موبائلوں پر چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہے، جس کی بیٹیاں غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہے، وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اپنا فیصلہ خود کرو۔ دیکھو اگر ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، یہ نیپال کا بارڈر ہے، قریب ہے، ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر پہ توجہ رکھے، ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر پر توجہ رکھے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کے پاس موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر موبائل ہے تو وہ ماں باپ سے میں پوچھتا ہوں بتا کس سے بات کرنے دیا، کہاں بات کرے گی، کون سا ایسا رشتہ دار ہے؟ گریبان میں جھانکو، نبی فرماتے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب اگر نبی روک دے تو جلسہ جنت میں نہیں لے جائے گا، کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جائیں گے، کوئی مفتی صاحب جنت میں نہیں لے جائیں گے، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، پہلے مدرسے میں رہا ہوں، بعد میں آیا ہوں، کان کھول کر کے سن لینا، نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ ولا والدیہ، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تمہاری بیٹیاں کس حال میں ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو اگر تمہاری بہنیں کس حال میں ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تمہاری بہنیں کس حال میں ہے، تم نے ان کے کپڑے دیکھے ہیں، تم نے ان کا لباس دیکھا ہے، اگر تمہارے یہاں شادی ہو تو اب تو لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی ناچنے لگی ہے، لڑکیاں بھی ڈانس کرنے لگی ہے، گندے گندے پنجابی گانے گائے جا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بیئر پی رہی ہے، شراب پی رہے ہیں، بیئر کے نام پر شراب پی جا رہی ہے، اور پی کر کے ناچ ہو رہا ہے، نہ باپ کو پرواہ ہے نہ ماں کو پرواہ ہے۔ ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، جالون شریف سے تشریف لانے والے ایک سید زادہ پیر طریقت کی موجودگی میں بول کر کے جا رہا ہے، اگر تم نے اپنے گھر کی خبر نہیں لی، اپنی بیٹوں کی خبر نہیں لی، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، اس لیے یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد امام حسین، جشن غوث الورا، جشن ذکار بندی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ ہمارے گھر کی بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، غیروں سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے، چلنے میں دو اور کرم کو ٹٹولو۔ اپنے آپ کو دیکھو، فلاں جگہ اعلان ہوتا، کوئی شاعر شعر پڑھ دیتا، یہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے کہ مسجد یہ ہو رہی ہے، اور معلوم ہے تمہیں نبی کیا فرماتے ہیں؟ دین کو کون ڈھا رہا؟ دین کو ڈھانے والا کون ہے؟ اگر تمہارے سامنے کوئی دین کو ڈھانے والا آ جائے، اسے برداشت کرو گے؟ اپنے گریبان میں جھانکو۔ کسی مولانا کی بات نہیں بتا رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها
نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی فرما رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں۔ آقا کوئی مائی کلال ہے جو حدیث کو غلط بتائے گا؟ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے علاقے میں حضور ایک پیر ہے، کم وقت پیر آیا، وہ بھاگ گیا تھا۔ خیر جب میں پہنچا تو وہ 3000 روپے میں نمازیں معاف کرا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا کہ ڈائری میں لکھ کے دے دوں تم پہ نماز معاف، 3000 روپے کی رسید کٹا۔ کچھ گھنٹے اس کے پیچھے جا رہا ہے، کچھ جا رہا ہے۔ پوچھا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بولے وہ پیر صاحب سے معاف کرا دیا۔ پیر صاحب اتنا بڑا کم وقت ہے، پیر کو اتنا مارا جائے گا قبرستان میں، اور اس کے ساتھ میں اس جیسے جو اس کے مرید ہیں ان کو بھی مارا جائے گا۔ اگر مرید ہونا تو ایسے پیروں کے ہو۔ یہ قاری اسلم صاحب کو مبارکباد ہو، ماشاءاللہ۔ ان لوگوں نے بلایا، اوپر سے سید زادے بھی ہیں، شریعت کے پابند ایسے لوگ، مگر نہ تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہیں تو یہ ایک تو یہ کہہ رہا بڑا پیر یار آ رہا، بڑا کام آ رہا۔ پوچھا دلی میں بھائی کیا کام آ رہا؟ بولے 15 دن میں سٹے کا نمبر بتا دیتا، آرام سے چل رہی ہے گاڑی تمہاری، یہیں تو آرام سے چل رہی ہے، ذرا وہاں سوچو کیسی چلے گی، غور کرو۔ اور لوگوں نبی فرماتے الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ تم دیکھو اپنے گھروں میں بے نمازی پڑھ رہے ہیں، نبی فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو جس نے چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ واہ 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 واہ۔ ایک بھی طریقہ بتا دو، ایک بھی طریقہ، شاخ پیدائش سے لے کر آگے تک، پیدائش ہوئی 1 سال گزرا، اعلان بڈے ہو رہا، بڈے برتھ ڈے بڈے ہو گیا، کیا ہوا؟ ریبن کٹ رہے ہیں، ریبن کیا ہوا؟ بڑا سا کیک لگایا، اور بڑا سا کیک لگا کر کے اور ہیپی، اب وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہ رہا، اب بوڑھے سے بوڑھا، بڑھیا سے بڑھیا، دادا دادی پوپلے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کولے مٹکا رہا صاحب، وہ بن رہی ہے ویڈیو، ایسا بڑا والا چینل لے لیا، وہ لے لیا، کیمرہ لے لیا، ویڈیو بنا رہا۔ غیر بہوؤں کے دوپٹے ہٹ گئے، بیٹیوں کے دوپٹے ہٹ گئے، کیک چھری پکڑ پکڑ کے ہیپی برتھڈے ہو رہی ہے، ہیپی برتھڈے ہو رہی ہے۔ تو یہ عالم ہو گیا، یہ عالم لگتا ہی نہیں مسلمانوں کا گھر ہے، ایسا لگتا پورا طریقہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا ہو چکا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں برتھ ڈے کو منع نہیں کرتا، کرو مگر طریقہ میں بتاؤں۔ اگر تمہاری بیٹی یا بیٹی کا برتھ ڈے ہو تو 11 یا 12 25 یا اللہ تعالیٰ جس بھی تمہیں حیثیت دے، غریبوں کی دعوت کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کسی عالم کو، سید زادے کو، پیر صاحب کو بلا کر کے ان کی عمر کے لیے، اچھائی کے لیے دعائیں کرا لو، مدرسے کے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کرا لو، فاتحہ کرا لو، اپنے مہمانوں کو بھی کھلاؤ، رشتے داروں کو بھی کھلاؤ، اور اللہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ طریقہ بھی تو ہے، طریقہ ہے ہر چیز کا، مگر بالکل الٹا کر دیا، الٹا لگتا ہی نہیں جیسے مسلمانوں کو۔ اب حد تو یہ ہو گئی ہے، سید صاحب بیٹھے میں بول دوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آ جائے۔ 10 محرم کو کیا ہوا تھا معلوم ہے تمہیں؟ نہیں پتا نا؟ کربلا شریف میں کیا ہوا تھا 10 محرم کو؟ حضرت امام حسین پاک شہید ہوئے لیٹے تھے، ہے کہ نہیں؟ حضرت عباس کے بازو کٹے شہید ہوئے لیٹے تھے، حضرت امام حسین پاک کے سگے بھانجے اونو محمد شہید ہوئے لیٹے تھے،
حضرت امام حسین کے سگے بھتیجے حضرت قاسم شہید ہوئے لیٹے تھے، ان کے سگے بیٹے حضرت علی اکبر 6 مہینے کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے۔ ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے بھتیجے مانتے تھے۔ اللہ اللہ امام حسین پاک کی سگی بیٹی کربلا میں اپنے بابا کو یاد کر رہی، بابا بابا بابا، اس ظالم نے منہ پر تماچا مارا، انگلیاں چھپ گئی، تمہیں کوئی سید صاحب کو گالی نہ دے مار دو وہ اعلان کر، تمہاری عقیدت کا یہ عالم ہے۔ لیکن سنو سوچو غور کرو، وہاں 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ وہ سیدزادیاں جن کے قرآن، جن کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے خیمے میں آگ لگا دی تھی ظالموں نے 10 محرم کو، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے، 3 دن کے بھوک اور پیاس شہید کیے نبی کے بچوں کو۔ اللہ 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 یہ ہوا تھا نا وہاں کربلا میں، یہ عالم تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پہ اللہ کا شکر تھا۔ اللہ اللہ دین اور اسلام کو بچانے کے لیے زندگی قربان کرتی تھی۔ جن آل رسول کا انتظار تھا سیدزادے پیر طریقت، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے راستہ بنا دو، آپ لوگ راستہ بنا دو، سید صاحب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ذرہ برابر بھی۔ آپ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، کوئی کہیں راستہ بنا دیجیے، ابھی مسافہ کوئی نہیں کرے گا انشاءاللہ، بعد میں سبھی کو موقع ملے گا۔ جلسہ بہت اچھا چل رہا ہے، تقریر بھی بڑی اچھی چل رہی ہے، تو آپ جلسے کو ڈسٹرب نہ کریں، سرکار کو آنے دیں۔ الحمدللہ وارث جبہ مولائے کائنات حضور الشاہ سید سرکار حسان ملت کی آمد ہو رہی ہے، استقبال کریں، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے بولیں سارے لوگ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اولاد فاتح خیبر، اولاد فاتح خیبر، اولاد فاتح خیبر، اولاد امام حسین، اولاد امام حسین، شہزادے غوث اعظم، وارث جبہ مولائے کائنات، وارث جبہ مولائے کائنات، اسماعیلی دولہا، اسماعیلی دولہا، اسماعیلی دولہا، سید سرکار حسان ملت، سید سرکار حسان ملت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت شہزادے غوث اعظم، وارث جبہ مولائے کائنات، وارث جبہ مولائے کائنات، نعرہ